أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا۔ اور جب آئے ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ علیہ السلام ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ علیہ السلام کا دل بہت تنگ ہوا۔ ذرعا وقال هذا يوم عصیب، اور آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے۔ چونکہ ان بستیوں کے لوگوں میں مرد پرستی عام تھی، لہٰذا ان کی آخری آزمائش کے لیے فرشتوں کو ان کے پاس نوجوان خوبصورت لڑکوں کے روپ میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمان لڑکوں کو دیکھ کر اسی کے لیے پریشان ہوئے کہ اب وہ اپنے ان مہمانوں کا دفاع کیسے کریں گے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ کسی اپیل یا دلیل سے باز آنے والے نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام اکیلے زبردستی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور آئے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ مفسرین نے اس کے ایک معنی تو یہ مراد لی ہے کہ تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں موجود ہیں جو میری بیٹیوں ہی کی مانند ہیں، کیونکہ نبی اپنی پوری قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہیں، ان سے جائز اور پاکیزہ طریقے سے نکاح کر لو، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ان مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً وَآوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ فرشتوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام اطمینان رکھیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، بس آپ علیہ السلام رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ یعنی جب آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکلیں گے تو اپنی بیوی کو ساتھ دے کر نہیں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی اس بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی مشرک بیوی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں عورتیں ہمارے دو برگزیدہ بندوں کے تحت تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، چنانچہ ان کے شوہر انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ علیہ السلام فوری طور پر اپنی بچیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، صبح ہوتے ہی ان بستیوں پر عذاب آ جائے گا، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی طے برطے کینکریوں کی۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ نشان زدہ تھے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی مشرکین مکہ سے قوم لوط کی یہ بستیاں زیادہ دور نہیں ہیں۔ قریش کے قافلے جب فلسطین کی طرف جاتے تھے تو پہلے قوم سمود اور قوم مدین کے علاقے سے گزرتے تھے، پھر قوم لوط کی بستیوں کے آثار بھی ان کے راستے میں آتے تھے۔